السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 13ویں پارے کی تلاوت کو سنا۔ کل میں آپ کے سامنے واقعہ رکھ رہا تھا، سورہ یوسف چل رہی تھی، ادھورا واقعہ تھا کل کا، کہ آخر میں نے وہاں تک بتایا تھا آپ کو یہ واقعہ قرآن کی روشنی میں، آیتوں کی روشنی میں سورہ یوسف کے اندر، کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آخر یہ معاملہ ہوتا ہے، سارا ان کے واقعات ہوتے ہیں جو بھی ہونا تھا، اور وہ بادشاہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی بادشاہ ان سے تعبیر خواب کی پوچھواتا ہے، جب تعبیر سمجھ میں آتی ہے تو بادشاہ بولتا ہے کہ ان کو لے کر آؤ، تو وہ کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا، پہلے میرا معاملہ کلیئر کرواؤ کہ جو الزام مجھ پر لگایا گیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط۔ تو جب عورتوں کو خبر دی جاتی ہے تو وہ عورت کہتی ہے عزیز مصر کہ یقیناً آج تو حق سامنے آ گیا، میں جھوٹی تھی، یوسف سچے تھے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ کو یہ کہتے ہیں، وہاں جب دیکھتے ہیں کہ حالات بگڑ رہے ہیں، ضرورتیں زیادہ ہیں، تو وہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں، آیت نمبر 55 سورہ یوسف کے اندر کہتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے تم زمین یعنی تمہارے جو خزانے ہیں سب چیزوں کا ذمہ دار مجھے بنا دو، یعنی مجھے خزانے کا ذمہ دار یعنی وزیر بنا دو، کہ میں سارا بانٹنے کا کام، سارا کیا خزانہ کیسے سنبھالنا ہے، آگے 7 سال کیا کیا کرنا ہے، جیسا کہ خواب دیکھا تھا بادشاہ نے کہ 7 سال خوب بارش ہوگی اور 7 سال سوکھا پڑے گا، تو مجھے ذمہ دار بنا دو، میں انشاءاللہ اچھی حفاظت کرنے والا ہوں، جاننے والا ہوں، میں اچھی طریقے سے سارے معاملات کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ساری چیزیں مضبوط کر دی، اور یقیناً ہم احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ یعنی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر کیا، چاہے بچوں ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا تب بھی، اس کے بعد جب الزام لگا تب بھی، ہر وقت جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا تو اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا کہ انہیں اس زمین کا حاکم بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب جیسا کہ حضرت یوسف نے بتایا تھا تعبیر کے اندر کہ 7 سال خوب پانی آئے گا، 7 سال سوکھا پڑے گا، تو جب سوکھا پڑا تو حضرت یوسف نے جو اکٹھا کروایا تھا اسٹوریج، وہ سب کو وہ مال بیچنے لگے، دینے لگے۔ اب یہ خبر دھیرے دھیرے سب جگہ پہنچنے لگی، تو مصر کے ذمہ دار تھے، اس سے پاس کنعان نام کی بستی جہاں حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے رہا کرتے تھے، تو جب ان تک خبر پہنچی تو وہ لوگ بھی لینے کے لیے گئے کہ غلہ کے بادشاہ غلہ بیچ رہا، لینے کے لیے گئے۔ اب جیسے ہی وہ لوگ آئے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پہچان لیا، وہ یوسف کو نہیں پہچان پائے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا ان لوگوں سے بات چیت شروع کی، ساری بات چیت کی، کیا ہو، کہاں سے آئے ہو، کتنے بھائی ہو، تو کہا بھائی 10 بھائی ہم لوگ تو آئے ہیں، ہمارا ایک بھائی اور ہے بنیامین، وہ نہیں آیا، وہ ابا کے پاس ہے، تو کہتے ہیں کہ اگلی بار جب آؤ نا تو بنیامین کو لے کر آنا، تبھی میں تم کو دوں گا، نہیں تو میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، یعنی بھائی کو لے کر ہی آنا پڑے گا تم کو، اس طریقے سے بول دیا۔ اور جب ان کا پورا غلہ جو ان کو دینا تھا دے دیا، اس کے بعد کیا کہا کہ یہ پیسے جو ان لوگوں نے مجھے غلے کے بدلے دیے ہیں، اپنے آدمیوں کو کہا کہ یہ پیسے بھی ان کے واپس سامان میں ڈال دو، یعنی ان سے پیسے بھی نہیں لیے لیکن ان کو پتہ نہیں چلا، ان کے سامان کے اندر ڈال دیا، بس یہ کہا کہ بھائی کو لے کر آنا تبھی مال ملے گا، ورنہ مال نہیں ملے گا۔ اب اس کے بعد جب وہ ابا کے پاس آئے تو ابا کو کہتے ہیں کہ ابا اب اگلی بار وہ ہم کو سامان بادشاہ نہیں دے گا اگر ہم بھائی کو لے کر نہیں جائیں گے، تو اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو نا۔ تو والد صاحب چونکہ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، پہلے حضرت یوسف کو یہ لوگ لے گئے تھے اور خرابہ کر دیا تھا اور بول دیا تھا کہ ان کو جانور کھا گیا، تو اس لیے وہ نہیں بھیجنا چاہتے تھے، تو بھائی کے پاس آتے ہیں اور جب سامان کھولتے ہیں تو ابا کو بولتے ہیں دیکھو ہم نے جو پیسے دیے تھے نا بادشاہ کو، وہ پیسے بھی اس نے سارے لوٹا دیے، مطلب اس نے پیسے بھی ہم سے نہیں لیے ہیں، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم بھائی کو لے کر جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کو نہیں بھیجوں گا، صرف یہی بات ہے کہ تم مجھ سے پکا وعدہ کرو اللہ کے لیے کہ اگر تمہیں گرفتار نہیں کیا گیا، اس کے علاوہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اپنے بھائی کو ساتھ میں لے کر آؤ گے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے ابا، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی کریں گے۔ تو ابا جان ان کو ایک اور نصیحت کرتے ہیں کہ سنو میرے بچوں، جب تم وہاں مصر میں جاؤ نا تو تم ایک گیٹ سے مت جانا، ابوابن، اللہ تعالیٰ آیت نمبر اگر آپ خود پڑھیں گے آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، تم ایک دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ تم الگ الگ گیٹ سے مصر کے اندر جانا۔ اس کی وجہ علماء کرام نے بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ سارے بھائی بڑے خوبصورت تھے، ماشاءاللہ دکھنے میں اچھے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ساتھ سب کو دیکھ کے کوئی نظر لگا دے کتنے اچھے بچے ہیں، تو نظر سے بچانے کے لیے انہوں نے گیٹ الگ الگ کروائے۔ لیکن اللہ اکبر، ایک بڑا پیارا جملہ کہا ہے وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تم کو بولتا رہا ہوں کہ الگ الگ گیٹ سے جانا، لیکن ایک بات سن لو، میں تم کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے بے نیاز نہیں کر سکتا ہوں، یعنی اگر اللہ چاہے نظر لگانا تو میں تم کو بچا نہیں پاؤں گا، علیہ توکلت، میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے ایمان، کہ مومن سب کچھ کرنے کے بعد کہے یہی کہ اللہ جو چاہے گا ہوگا، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اپنی ذات پر، اپنے علم پر، اپنے پیسے پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ آج ہم لوگ بولتے ہیں نا، سوچتے کہ ابھی کھانا لے آؤں گا، ابھی یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، مکان بنا لوں گا، دکان بنا
बना लूंगा, गाड़ी ले आऊंगा। हर हाल में हमें अल्लाह की जात पर तवक्कुल करना चाहिए कि गरचे मेरे पास सब कुछ है लेकिन इंशाअल्लाह मैं ये करूंगा, अल्लाह मुझे दिलवाएगा तो ये होगा। अब बहर कैफो जब लोग गेट से दाखिल हुए, वहां पर आए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब ने जो सब कहा था, अल्लाह ताला अगली आयत के अंदर कहता है कि याकूब जानते थे कि भाई जो होने वाला है वो तो होगा, लेकिन बस वो बाप के दिल की जो मोहब्बत थी इसलिए उन्होंने कहा था कि अलग अलग गेट से जाना। जब यूसुफ पर आए तो यूसुफ ने क्या किया, अपने भाई बिन्यामीन को बुलाया। जैसा कि मैंने कल बताया था कि उनके एक सगे भाई थे बिन्यामीन, बाकी 10 जो थे वो दूसरी माँ से थे। उनको बुलाया और कहा कि सुनो, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, मैं तुम्हें अपने पास रोकना चाहता हूं। अब लेकिन वो डायरेक्ट रोक नहीं सकते, मिस्र के कानून के अंदर ऐसे किसी को रोका जा नहीं सकता था। तो उन्होंने क्या किया कि जब सबके सामान यानी जो उनको गल्ला देना था दे दिया, देने के बाद क्या किया, बिन्यामीन के गल्ले के अंदर बादशाह का जो बर्तन होता है यानी जिससे वो लोग तोल तोल के देते थे, उस बर्तन को इसके अंदर छुपा दिया। एक हिला किया, एक तदबीर की भाई को रोकने के लिए। अब जब जैसे वो लोग जाने लगे तो कहा, सुनो ए काफिले वाले रुको, तुम में से कोई चोर है। क्यों? बोले चोर क्या नहीं मिल रहा है? बोले बादशाह का बर्तन नहीं मिल रहा है। तो पहले इनसे सवाल किया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि बताओ, अगर तुम्हारे यहाँ कोई चोरी करता है तो तुम क्या करते हो, यानी तुम्हारे यहाँ क्या कानून है? तो कहा हमारे यहाँ तो ये कानून है, जो चोरी करता है उसी को कैद कर दिया जाता है। तो कहा चलो ठीक है। फिर तलाश करना शुरू किया, सब भाइयों के बर्तन को, सब भाइयों के गल्लों को खोला, कुछ नहीं मिला। आखिर में जब बिन्यामीन को खोला तो पता चला उसी के अंदर क्योंकि रखा था। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूंकि उसको रोकना चाहते थे इसलिए इस तरीके से उसे रोका। अब यहाँ रोक तो लिया तो भाई क्या बोलते हैं कि अगर इसने चोरी की है तो इसका भाई भी चोर था। अल्लाह अकबर, यानी देखिए झूठा इल्जाम किस तरीके से लगा रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले, खामोश रहे। लेकिन बड़े भाई ने क्या कहा कि सुनो ये बादशाह, सुनो हमारे अब्बा जान बूढ़े हैं, ऐसा करो आप किसी और बेटे को यहाँ पर किसी और भाई को रख लो, क्योंकि इसको अगर रख लोगे ना तो हमारे अब्बा जान बड़े परेशान हो जाएंगे, बहुत बूढ़े हैं, बहुत परेशान हाल है, तो आप ऐसा मत कीजिए। बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, कानून सबके लिए बराबर होता है। अब अल्लाह अकबर, बड़े भाई ने कहा कि भाई मेरी तो ताकत नहीं है मैं अब्बा को इस हाल में मुंह दिखाऊं, तुम सब जाओ और अब्बा को मामला बताओ, जब तक कि हम सब आजाद नहीं हो जाएंगे, मेरा भाई आजाद नहीं हो जाएगा, मैं इस जमीन से जाने वाला नहीं। जाओ तुम अपने भाई के पास, आयत नंबर 81 के अंदर है कि जाओ तुम्हारे भाई के पास और बोल देना कि आपके बेटे ने जो है वो चोरी कर ली है, आपका बेटा, और अगर यकीन नहीं आए तो पूछ लो, ये सब इतने सारे लोग हमारे साथ गए थे, गांव के दूसरे लोग भी गए थे, क्या क्या वहां पर हुआ वो सब आपको बता देंगे। अब ये लोग आए याकूब अलैहिस्सलाम के पास और सब बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं मानता, ये सब तुम्हारी साजिश है, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं था, यानी याकूब अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वहां पर क्या मामला हो गया। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि भाई मैं तो सब्र करूंगा। अब ये बात सुनने के बाद उनको दोबारा यूसुफ याद आ गए, क्योंकि यूसुफ एक बेटा तो जा ही चुका था, दूसरा चला गया। तो कहते हैं या असफ़ा अला यूसुफ, ए यूसुफ, बड़ी याद आ रही यूसुफ अलैहिस्सलाम की। उनकी आंखें रो रो कर उनकी आंखें चली गई थी, यानी आंखों से देखना खत्म हो गया था। तो बच्चे क्या बोलते हैं कि आप इतना यूसुफ को याद करते हो यहाँ तक कि आपका इंतकाल ना हो जाए। तो वो कहते हैं कि इन्नमा अश्कु बस्ती वहुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने सारे हुज़्न मलाल गम का सिर्फ अल्लाह ही के सामने इकरार करता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो फिर कहा ऐसा करो, जाकर जरा सर्च करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर यूसुफ का भाई यानी बिन्यामीन तो मिलेगा, तुम्हें यूसुफ भी मिल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब वो वहां पर गए, घर वालों को कहा कि हम बड़े परेशान, यूसुफ को कहा कि देखिए हम बड़े परेशान हैं, ये सब पैसे वैसे जो हम लाए हैं ये रख लीजिए और हमारे भाई को हमारे पास छोड़ दीजिए। तो अब जैसे उन्होंने कहा तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, तुम बताओ तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था, उसके भाई के साथ तुमने क्या किया था। जैसे उन्होंने कहा तो इन्होंने गौर किया, अरे ये यूसुफ है। तो कहा लान इन्नका अंता यूसुफ, तुम यूसुफ हो? तो कहा मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है, और जो यकीनन अल्लाह से डरता है, सब्र करता है, तो अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पूरा पूरा बदला देता है, उनके बदलों को जाया नहीं करता है। अल्लाह अकबर, सब्र करने वालों को देखो अल्लाह कितना बड़ा इनाम देता है। और यकीनन तुम गुनहगार थे लेकिन उनसे कोई बदला नहीं लिया, और कहा जाओ तुम सब आजाद हो। अपनी कुर्ते को उतार कर दिया कि जाओ मेरा कुर्ता लेकर जाओ, अपने अब्बा की चेहरे पर डालना, उनकी आंखें आ जाएगी। एक मौजज़ा था जो अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ को दिया था। गए अब्बा के पास वो लोग पहुंचे भी नहीं थे। अब्बा आसपास वालों को बोलते हैं कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर, देखो नबियों को अल्लाह ताला कैसे कैसे मौजज़ा देता था। अब वो आए, उनके ऊपर कुर्ते को डाला, कुर्ते को डालते ही उनकी आंखें आ गई। फिर अब्बा को, अम्मी को, सबको लेकर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पास तख्त के ऊपर अब्बा अम्मी को बिठाया, खुद बैठे, और नीचे 11 भाई खड़े हैं। और मैंने शुरू में बताया था कि यूसुफ ने ख्वाब देखा था कि 11 सितारे मेरा सजदा कर रहे हैं और सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं। अब यही उनके वाक़े का या उनके ख्वाब की ताबीर का वक्त था। सारे भाई उनके सजदे में गिर गए। उस जमाने के अंदर ये चीज जायज थी कि बादशाहों के सामने लोग अजमत से सजदा किया करते थे। बहरकैफ इस्लाम ने उसको हराम करार दिया कि कोई बंदा किसी के सामने सजदा करे, लेकिन वहां पर हुआ। जब ये मामला हुआ तो हज़रत याकूब ने कहा कि देखो यही तुम्हारे ख्वाब की सच्चाई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरीके से करता है। अब अल्लाह ताला अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को आयत नंबर 102 के अंदर कहता है कि ज़ालिका मिन अंबाइल गैब,
اے نبی یہ تو غیب کی باتیں ہیں نا جو ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں, آپ وہاں نہیں تھے جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا. انہیں اللہ تعالیٰ آپ کی سچائی بتا رہا ہے کہ دیکھو اے مکہ والو, اے دنیا والو, جان لینا کہ ہمارے نبی سچے ہیں, کیونکہ یہ وہ باتیں بتا رہے ہیں جو آپ جانتے بھی نہیں, اور یہ خود بھی وہاں پر نہیں تھے پھر بھی بتا رہے ہیں, مطلب یہ اللہ کا معجزہ ہے. اس طریقے سے یوسف کا پورا واقعہ مکمل ہوا. اس کے بعد آج ہمارے سامنے سورہ رعد تلاوت کی گئی. رات کہا جاتا ہے بادل کے گڑگڑانے کو, جو آج ہمارے سامنے ہوتا ہے نا بارش کے موسم کے اندر گڑگڑاہٹ جو ہوتی ہے بادل کی, اس کو رات کہا جاتا ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرتوں کا ذکر کیا ہے, طاقتوں کا ذکر کیا ہے. آسمان کیسے بنایا, زمین کیسے بنائی, پہاڑوں کو کیسے چلایا, سورج چاند کو میں کیسے چلاتا ہوں, ابتدا سے لے کر اللہ رب العالمین انہیں سب چیزوں کا ذکر کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال, وہی اللہ تعالیٰ کی ذات. آیت نمبر 12 سورہ رعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی اللہ کی ذات ہے جو تمہیں چمکتی ہوئی بجلی دکھاتا ہے, کوئی اسے دیکھ کر ڈرتا ہے اور کوئی اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ بارش ہوگی. وہی اللہ ہے جو بھاری بھاری بادلوں کو چلاتا ہے, اور یقیناً جو بادلوں میں گڑگڑاہٹ ہوتی ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور ملائکہ بھی ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, خوف کھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو جسے چاہتا ہے بارش دیتا ہے, جسے چاہتا ہے پانی دیتا ہے. سوچو یہ آسمان, یہ زمین, یہ بجلی, یہ بادلوں کی گھڑگھڑاہٹ, یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اس پوری صورت کو آپ پڑھیے گا, بڑی پیاری صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نعمتوں کا, یہ دیکھیے سوچیے اتنی بڑی بڑی طاقتور چیزوں کی بنانے والی ذات خود کتنی طاقتور ہوگی. ہم دیکھتے ہیں آج جیسے بھی مثال کے طور پر اپنے اندور کے اندر آپ دیکھیں کچھ دن پہلے ایک آندھی چلی, کئی لوگوں کے شیڈ اکھڑ گئے, گھر اکھڑ گئے, جھاڑ گر گئے, کہ نہیں 10 سے 15 منٹ کی ہوا میں اللہ تعالیٰ سب کچھ بکھیر سکتا ہے دنیا ہماری. تو زیادہ دیر چلے تو سوچو اللہ کیا کر سکتا ہے. نہیں ہماری اوقات اور ہماری حیثیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ہمیں اپنی اوقات اور حیثیت بتا رہا ہے کہ انسان سوچے تو صحیح, انسان غور تو کرے کہ اللہ رب العالمین کیا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی صورت کے آخری میں آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر کہتا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, وہی اللہ کی ذات ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے خوب روزی کو پھیلا دیتا ہے. وہی اللہ کی ذات ہے جس کی روزی کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یعنی روزی کا چلانا اور روزی کا روکنا یہ دونوں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا اختیار ہے. اس کے علاوہ کائنات میں کوئی روزی کا دینے والا نہیں ہے. آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ایک اور چیز ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے, اللہ کا ذکر کرنے سے ان کے دلوں کو اطمینان آ جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون آ جاتا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو ہیڈ فون میں گانا لگا کر سکون آتا ہے, میوزک سن کر سکون آتا ہے جو شیطانی کلام ہے, لیکن مومنوں کو قرآن سن کر سکون ملتا ہے, اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے, قرآن کی تلاوت سے سکون ملتا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, جب وہ دن بھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس سے سکون ملتا ہے. ایمان والوں کو یقیناً اللہ کے ذکر سے سکون مل جاتا ہے, اطمینان آ جاتا ہے. رب العالمین کا انعام ایسے لوگوں کے اوپر ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی سورت جو آج ہمارے سامنے تلاوت کی گئی وہ سورہ ابراہیم ہے. سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ حضرت ابراہیم اور کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین ایک آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے استأذن ربکم, اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کا اعلان کر دیا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا, اگر تم میری ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا شدید ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین مومنوں کو حکم دے رہا ہے کہ مومن کو ہر حال کے اندر, ہر کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو دے, جیسا دے, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیونکہ شکریہ کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا آپ شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اتنا زیادہ بڑھائے گا, اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو گے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزاری نہیں کرو گے, تو رب العالمین کہتا ہے کہ میں ناشکروں کو عذاب دیتا ہوں. آج ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اچھائی میں رکھے یا تکلیف میں رکھے, جتنا کھلائے ہر وقت ہم کہیں الحمدللہ, اللہ تو بہت اچھا کھلاتا ہے, اللہ میرا دسترخوان بہت اچھا ہے, یہ سب کرنے والا تو ہی ہے, تو ہی عطا کرنے والا, تو ہی دینے والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آج جو ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا اس کے اندر آیت نمبر 22 کے اندر سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین شیطان کی ایک چیز کو ذکر کرتا ہے کہ شیطان جو انسان سے دنیا کے اندر سارے گناہ کرواتا ہے, خطائیں کرواتا ہے, وہ قیامت کے دن پتہ ہے کیا کرے گا؟ قیامت کے دن وہ کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر, قیامت کے دن شیطان کیا کہے گا اس دن جب سارے فیصلے ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 22 سورہ ابراہیم کے اندر کہتا ہے وما کان لی علیکم, شیطان اس دن کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق,
اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو وعدہ خلافی کرنے والا تھا. یعنی اللہ نے کہا تھا توحید، اتباع سنت، دین پر عمل، قرآن شریعت اگر عمل کرو گے میں جنت دوں گا. اور میں نے تم سے کیا وعدہ کیا تھا؟ دنیا داری، مال کماؤ، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، جیسے کمانا ہے کماؤ، خوب اچھی دنیا بناؤ، اس میں تمہیں مزہ آئے گا. تو میرا وعدہ جھوٹا نکلا کیونکہ اس پر تم کو جہنم ملے گا، اور تم اگر اللہ کے وعدے پر عمل کرتے ہو تو اللہ کا وعدہ سچا تھا، اللہ تمہیں جنت دیتا. وما کان علی علیکم من سلطان، یقیناً میرے اوپر تمہارے اوپر میرے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں تھی نا، تم نے میری بات کیوں مانی؟ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، جب بس میں نے تمہیں بلایا اور تم نے تو میری بات مان لی. یعنی کیوں میری باتوں کو مانا، کیوں حرام کاریاں کی؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو آج مجھے لعنت ملامت مت کرو کہ میں نے غلط کیا، بلکہ تم اپنے آپ پر لعنت پڑھو کہ تم نے کیوں اللہ کی بات کو نہیں مانا اور میری بات کو مانا. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ میں تمہیں آج عذاب سے نکال سکتا ہوں نہ تم مجھے عذاب سے نکلتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، جتنا بھی تم نے شرک کیا میں سب کا انکار کرتا ہوں. ان الظالمین لهم عذاب علیم، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو بڑا دردناک عذاب دینے والا ہے. سوچو جس شیطان کے راستے پر آج ہم چلتے ہیں، بے نمازی، روزے چھوڑنے والے، حرام کاری کرنے والے، رشتہ داریوں کو توڑنے والے، تعلقات کو توڑنے والے، ماں باپ کے نافرمان، دکان پر قبضے، مکان پر قبضے، وراثتوں کو دبانا، سگریٹ نوشی، حرام کاری، بے پردگی کی زندگی، جتنے بھی گناہ شیطان ہم سے کرواتا ہے قیامت کے دن صاحب سے پلہ جھاڑ لے گا. میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تو عذاب میں جانا ہی تھا، تم نے کیوں کیا؟ تمہاری غلطی ہے نا. بھائی اللہ نے تمہیں عقل دی تھی، دماغ دیا تھا، شعور دیا تھا، نبی دیے، قرآن دیا، حدیث دی، مولانا آئے، لوگوں نے سمجھایا، تم نے سب کچھ جانا، پھر میری بات کیوں مانی؟ بھائی اللہ کی بات ماننا تھی نا. شیطان اس دن ساری باتوں سے پلہ جھاڑ لے گا. اللہ بچائے ایسے لوگوں سے کہ جن سے شیطان جب پلہ جھاڑے تو وہ لوگ روئیں. اللہ تعالیٰ میں دنیا میں عمل کی توفیق دے. اس کے بعد اس سورت کی یعنی سورہ ابراہیم کی آخری آیتیں خاص طور سے ضرور پڑھیے گا آپ. آیت نمبر 34 سے لے کر این تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی کچھ دعاؤں کا ذکر کیا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی آیت نمبر 35 کے اندر کہ اللہ تو اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بچوں کو یعنی میری اولادوں کو تو شرک سے بچا لینا، اس بات سے بچا لینا کہ وہ لوگ صنم پرستی کریں، بت پرستی کریں، اس سے بچانا. اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لینا. یہ دعا تھی حضرت ابراہیم کی، اس لیے آج وہاں پر امن و امان ہے. پھر اس کے بعد کچھ اور دعا مانگی. اس واقعے کا بھی ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا کہ اپنے بیوی اور چھوٹے سے گود میں دودھ پیتے بچے کو لے جاؤ اور مکہ کی سرزمین پر چھوڑ دو. اس ٹائم مکہ میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کعبہ بنا ہوا تھا، نہ وہاں کوئی زمزم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، خالی ایک میدان تھا چٹیل اور بالکل ریتیلا میدان، گرمی، کوئی ٹیلے بنے ہوئے تھے. 2 صفا مروا کے وہاں کہا چھوڑ کر آ جاؤ. تو وہ کہتے ہیں وہ دعا ہے ان کی ذکر کیا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ تعالیٰ میں نے اپنی ذریت کو چھوڑ دیا ایک وادی کے اندر جہاں پر کوئی جھاڑ نہیں، کوئی درخت نہیں تیرے گھر کے پاس، تاکہ وہ نمازیں قائم کرے. تو اللہ ان لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دینا، لوگ ان کی طرف آئیں، لوگ ان سے ملے جلیں، ان کے تعلقات ہوں، ان کو ورزقہم من الثمرات، اور اللہ تعالیٰ انہیں خوب اچھے اچھے فروٹس دینا، لعلہم یشکرون، شاید کہ وہ شکریہ ادا کریں. اور آج کہا جاتا ہے کہ یہی حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ سوچو عرب میں کوئی بڑی کھیتی نہیں ہوتی لیکن دنیا کا ہر پھل وہاں پر آتا ہے. آپ کبھی جو لوگ گئے ہو دیکھنا کہ وہاں پر سیب ایسا ہے جو ہم لوگوں نے جو سیب کھایا ہے جیسا ٹیسٹی نہیں ہے، بالکل الگ ٹیسٹ. کیلا، کوئی بھی چیز آپ وہاں کھاؤ، فروٹ کا ایک ٹیسٹ ایسا آتا ہے ایسا لگتا ہے اس سے پہلے فروٹ کھایا ہی نہیں. یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی. اسی کے بعد انہوں نے اور کئی دعائیں کی، جیسے کہ ایک دعا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، ایک ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ایک دعا جو حضرت ابراہیم مانگا کرتے تھے آیت نمبر 40 کے اندر، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے نمازوں کا پابند بنا، میری ذریت کو نماز کا پابند بنا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. تو یہ ساری ان کی چھوٹی چھوٹی دعائیں، بڑی پیاری پیاری دعائیں ہیں. اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل بھی کرنے والا بنائے گا انشاءاللہ. آخر میں دعا ہے اے اللہ رب العالمین جو واقعات، یہ ساری چیزیں جو ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں، ان سب چیزوں کے ذریعے ہمیں سیکھ کر عمل کرنے کی تو توفیق عطا